ہائی لائٹ کریں گے۔ تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بڑا چھوٹا سا لیکچر ہے یہ۔ تو ہم نے یاد ہوگا کہ پڑھا تھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ہم، تو ہم جو ہے وہ ہے اور میم کا مجموعہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ، تو آ اور پے، یہ دونوں حروف مل کر آپ کے لفظ کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم پھر سے جو ہے لفظوں کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، لفظ جو ہے وہ کلمہ بھی ہوتا ہے اور لفظ جو ہے وہ محمل بھی ہوتا ہے۔ پھر سن لیجئے گا کہ لفظ جو ہے کلمہ بھی ہوتا ہے اور لفظ جو ہے وہ محمل بھی ہوتا ہے۔ تو کلمہ جو ہے وہ با معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کا باقاعدہ طور پر کوئی مفہوم بن جائے، کوئی معنی نکل آئے۔ مثال کے طور پر میں، آپ، تم، وہ، اسلم، اکرم، کرسی، میز، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہم الفاظ بول رہے ہیں، یعنی کہ مراد یہ ہم کلمے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کلمے سے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ مجھے بتائیے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ مسکرا کر جواب دینے لگے کہ سر کوئی اچھا سا کویسچن کریں، کلمہ کسے نہیں آتا؟ تو میں نے پھر اصرار کیا، تو وہ کہنے لگے سر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول۔ میں نے کہا ہمارا اس کے اوپر کلی طور پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن آپ مجھے اردو والے کلمے کی بات کریں۔ تو وہ بیچارے اس بات کے اوپر جو ہے وہ محو ہو گئے، گم ہو گئے کہ اب یہ کون سے کلمے کی سر بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے توسط سے جو ہے ان کو اور بہت سارے دوسرے طلباء و طالبات کو کلمے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے وہ بامانی لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ بامانی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پانی یہ بامانی ہے، روٹی یہ بامانی ہے، چائے ہم پیتے ہیں، سچ ہم بولتے ہیں، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور بات جو ہے ہم روزانہ کے معاملات کے اندر ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو آئیے کلمے کے ساتھ جو اس کا ایک پیرالل لفظ ہے جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ محمل یعنی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت اپنے پہلے لفظ کو سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پر جو ہے یہ اس کو بیلنس کرتا ہے۔ ہم یعنی اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیے گا کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وانی، پانی کے ساتھ وانی، روٹی کے ساتھ ووٹی۔ بھائی روٹی ووٹی کھا کے جائیے گا، ہمارے گھر مہمان آ جائیں تو ہم تکلفاً بھی کہہ دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں تشریف رکھیے، روٹی ووٹی کھا کے جائیے گا۔ پانی وانی بیٹھے ہم آپ کو پانی وانی پلاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا چائے، مہمان گھر پہ آ جاتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کی چائے سے تواضع کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں محمل کا استعمال جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک لازم و ملزوم جز بن چکا ہے۔ بھائی بیٹھے چائے وائے پی کے جائیے گا، بھائی غلط کی بات کرتے، بھائی آپ دیکھیں بہت ہی غلط سلط الفاظ بول رہے ہیں میرے ساتھ، غلط سلط۔ یہ لفظ غلط نہیں ہے، میرے بہت سارے اصحاب جو ہیں، بہت سارے طلباء جو ہیں اس کے تلفظ کے اندر بہت ہی زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، غلط کہہ جاتے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے یہ لفظ، غلط سلط۔ تو آپ دیکھیے کہ غلط اور ہم نے کہا سلط۔ اب بات چیت، بات چیت، یہ دونوں جو ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بامانی ہیں، اور یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ محمل کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو اضافی طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بعض الفاظ اردو میں محمل نہیں ہوتے، محمل نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو محمل بنا لیتے ہیں از خود۔ اچھا وہ کون سے الفاظ ہیں، کیسے بنائیں گے؟ آپ یہ دیکھیے گا، جیسے ہم کہتے ہیں میز، میز، اب میز کا جو ہے وہ محمل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا محمل بنانا چاہیں گے تو میز کے شروع میں واو لگا دیں گے، میز ویز بن جائے گا، کرسی ورسی بن جائے گی۔ یعنی اگر محمل زبان زد عام نہ ہو
تو واو سے شروع کر کے کوئی بھی لفظ جو ہے اس کو ہم محمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا اضافی لیکچر جو ہے حرف، لفظ اور لفظ کی اقسام کے اوپر تھا، جس کے اوپر میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک اضافی لیکچر دے کر بہت سارے جو کانسیپٹ ہیں، بہت ساری جو سمجھ ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں آئی، ہم اس کو دوبارہ نئے سرے سے سمجھا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دیکھا، سنا، سمجھا، لیکن آپ نے صرف 2 منٹ میں اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ 2 منٹ سننا ہے، 2 منٹ سمجھنا ہے اور 2 منٹ سیکھنا ہے۔ تو وہ میگنیٹ جو میں آپ کو دینے جا رہا تھا، وہ میگنیٹ یہ ہے کہ ایک بہت ہی سائنسی تحقیق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ جو سبق جو ہے، یہ سبق بھی سبق نہیں ہے، یہ سبق ہے، تو سبق یاد کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے اندر کون سا ایسا راز جو ہے وہ مخفی کر رکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہے وہ لکھنے کی طاقت کے اوپر زیادہ زور دیتے کہ پریکٹس کریں، پریکٹس کریں، مشق کریں، لکھنے کی مشق کریں، جو یاد کر لیا ہے اس کو لکھ کر دیکھیں۔ تو آپ کی یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو انگلی ہے، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کے دونوں مساموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی میگنیٹک فیلڈز رکھی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ڈائریکٹلی دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ جب بھی کبھی کوئی لیسن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہ بظاہر آپ کے ادھر میموری کے اندر سٹور ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اسے یاد کر لیتے ہیں اور اسے یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری طور پر جو ہے اسے ضابطے میں لے آتے ہیں، تو یہی الفاظ یہاں سے ہو کر آپ کی ایک جو پرماننٹ میموری جو ہے اس کے اندر جا کر یہ سٹور ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی آپ کو بھولنے نہیں دیتے۔ جب بھی آپ یاد کریں گے تو یہ الفاظ، یہ لفظ، یہ حرف، یہ اقسام، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم اپنے تمام لیکچرز کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ انشاءاللہ چٹکی میں یاد کرنے سے آپ کو یاد آ جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، رکتے جائیے، لائک کو پریس کرتے جائیے، نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، اور ہو سکے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیے تاکہ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ بہت شکریہ۔